نہ صرف حملے کیے بلکہ ان حملوں میں بہت سارے لوگ اپنی جان سے گئے، سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے، اور پاکستان کے امیج کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذاتی املاک کو نقصان پہنچتا رہا۔ تو جتھوں کی سیاست اور جتھوں سے اپنے مطالبات منوانا یا اپنے مقاصد حاصل کرنے کی اب پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ احتجاج فلسطین اور غزہ کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ یہ واحد دنیا میں اس وقت احتجاج ہے جو فلسطین اور غزہ کے نام پہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں جن لوگوں نے غزہ کے لیے آواز اٹھائی ہے وہ آج مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، خوش ہیں، جھوم رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ ان کو امن ملا ہے، اپنا وطن ملا ہے، دوبارہ سے آباد کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس کے لیے جو کوششیں پاکستان سمیت اسلامی ممالک اور دیگر ممالک نے کی ہیں، وہ تمام بھی اس بات پہ خوش ہیں کہ آخر کار ایک بہت بڑے المیے کے بعد ایک امن اور فلسطین کو اس کے حق ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ اگر غزہ کے لوگ، فلسطینی، حماس، اس کے تمام سٹیک ہولڈرز خوش ہیں، اور خوش اس لیے ہیں کہ ان کو وہ معاہدہ انہوں نے کیا ہے جس سے نہ صرف فلسطین اور غزہ کے لوگوں کو حق ملا ہے، بلکہ ایک دفعہ پھر جو جارے تھا، جو ظلم کر رہا تھا، اس کو پسپا ہونا پڑا ہے اسرائیل کو، اس وجہ سے کہ پوری دنیا میں آواز گونجی ہے، اور پاکستان ان ممالک میں، اور وزیر اعظم پاکستان ان میں سے ایک ہیں کہ جب کوئی نہیں بولتا تھا تو پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان بولتے تھے۔ پاکستان کی ریاست کی سٹیٹڈ پالیسی ہے قائد اعظم سے لے کر اب تک، اسی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اس معاہدے میں بھی اپنا پورا رول پلے کیا ہے، اور الحمدللہ آج ہم کسی حد تک مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کا حق کسی حد تک ادا کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ غزہ اور فلسطین کے اس مسئلے کے حل کے بعد یہ احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ یہ شاید سب سے بڑی سوچنے کی وجہ ہے کہ مسئلہ جس کا حل ہو چکا، اس حل کے ہونے پر فریقین، جو کہ سب سے بڑا فریق غزہ کے لوگ اور فلسطینی تھے، وہ خوش ہیں، وہ مطمئن ہیں، اس کے باوجود احتجاج ان کے نام پر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مقصد، اس کا بڑا آسان جو جواب یا جو سوچیں تو جواب ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مقصد پھر یقیناً کچھ اور ہے۔ اور ہے کیا؟ اس کا آغاز پچھلے 2 دن سے لاہور میں ان کے مرکز اور انفارچونیٹلی مسجد کو سیاسی دفتر بنا کر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے مسجد کے پیچھے چھپ کے اور اس کے اندر سے ایسے کام کیے گئے جنہوں نے مسجد کا تقدس ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا نام لینے والوں نے، میں میڈیا کو فوٹیج وہ دے رہا ہوں کہ جس میں ڈنڈے، کیلوں والے ڈنڈے، کیمیکل، شیشے کی گولیاں اور ٹینس بال، جتنی بال ہے اس کے ارد گرد تمام نکیلے کیل ہیں، اس کو ایک غلیل نما چیزوں سے داغا جاتا ہے پولیس پہ۔ 1 درجن سے زائد پولیس اہلکار اور رینجرز کے اہلکار زخمی ہیں۔ یہ جتھا جس کی تعداد 2000 سے زائد نہیں ہے، یہ وہاں سے نکلا ہے اپنے مرکزی دفتر سمنا آباد سے، اور وہاں سے بند روڈ سے ہوتے ہوئے یہ راوی روڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ پولیس اور حکومت نے ان پر طاقت کا استعمال نہیں کیا۔
ان کو سمجھانے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے وہاں پر کچھ رکاوٹیں لگائی گئیں, مگر طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا. نہیں تو کیا مجال تھی اس 2000 کی کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز خصوصاً لاہور پولیس اگر روکنا چاہتی تو یہ رک نہ پاتے. لیکن پھر وہی راستہ اپنانا پڑتا جو مظاہرین کر رہے ہیں. لوگوں کو تو ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے, لیکن وہ ویڈیوز ہم آپ کو دیں گے کہ اس کے پیچھے چھپ کے کیلوں والے ڈنڈے, ربڑ اور شیشے کی گولیاں اور ٹینس بال کے کیل لگی ہوئی ٹینس بال جتنی بڑی گولے جو ہیں وہ پولیس پر داغے گئے ہیں, جس سے 1 درجن پولیس اور رینجرز اہلکار زخمی ہوئے ہیں. جتنی پولیس وہاں پر اور باقی لا انفورسمنٹ ڈپیوٹڈ ہے, ان کے سوائے اینٹی رائٹ کے سامان کے کوئی ہتھیار نہیں ہے. ایون وہاں جو ڈی آئی جی اس آپریشن یا اس کی نگرانی کر رہے ہیں, ان کے اپنے گن مینوں کے پاس بھی کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا. پرسوں کل یہ جو 1 رات پہلے گزری ہے, جب انہوں نے شور مچایا ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں, اس وقت بھی انہوں نے ہوائی فائرنگ سمیت فائرنگ کی ہے. اس کی بھی فوٹیج اور سی سی ٹی وی کیمراز کی موجود ہے, اور اس کے ساتھ جو سیف سٹی ہے اس کے کیمرے پہلے توڑے ہیں, اس کے توڑنے کی فوٹیج بھی ہے. بھئی اگر آپ کے ہاتھوں میں کیل نہیں, ڈنڈے نہیں, بندوقیں نہیں, آپ پرامن ہیں, اینٹیں نہیں, تو پھر آپ نے سیف سٹی کے کیمرے کیوں توڑے؟ تاکہ حملہ کرتے ہوئے پتہ نہ چلے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے. ہلاکت ہو تو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, لواحقین ہوتے ہیں. یہ سب کچھ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے, اور اگر کچھ ہوا ہے تو فائرنگ, تشدد کا استعمال وہ آپ کی طرف سے اور ٹی ایل پی کی طرف سے ہوا ہے. اس کے بے شمار شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں. ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ طاقت کے منیمم استعمال یا بغیر طاقت کے استعمال کیے گئے چند 100 ورگلائے گئے نوجوانوں کو اور دوسرے لوگوں کو وہاں روکا جائے, اور روک لیا جائے گا. حکومت وقت کے لیے کوئی 2000 آدمی کے قریب یہ جو لوگ ہیں ان کو روکنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن طاقت کا منیمم استعمال کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی حکومت لگاتار صوبوں سے رابطے پہ ہیں. صوبائی حکومتوں نے ان عناصر پر جنہوں نے امن و امان کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے, ان پہ بہت سو کو گرفتار بھی کیا ہے. وہ لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں جن کے ویڈیو میسج اور اعترافی بیان موجود ہیں کہ ان لوگوں نے یہ ڈنڈے کی